سیلف اسٹیم وہ دولت ہے جو آپ کے اندر جنم لیتی ہے، آپ اس کی لہریں اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا فرنٹ لائن گروپ ہے جو نشے کرتے ہیں، جو جم جاتے ہیں اور جم کے پیچھے پھر ورزش کرنے کے بعد وہ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں۔ جو بھی ایمیننٹ ہے، جو بھی کریم میں ہے آج کی دنیا میں، جو بھی اوپر کی سطح پہ ہے، جس کو بھی 500,000 آدمی جانتے ہیں، جو بھی کوئی تھوڑی بہت کامیابی سمیٹ چکا ہے، اس کا رجحان بھی نشے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے جو ابھی کچھ بنے ہی نہیں اور انہوں نے اپنا حال اور مستقبل تباہ کر لیا۔ اور یہ جو شیم ہے یہ خام خواہ کی ہے۔ ہمارے اپنے حالات سب کے یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ جی میرا کوئی فرسٹ کزن بھی نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ یعنی ہر بندے کا فرسٹ کزن یا ہمسایہ یا کوئی قریبی عزیز یا باس یا سبارڈینیٹ کوئی نہ کوئی نشے کے مرض میں مبتلا ہے، اور ہم اس کو کارپٹ کے نیچے جب پھینک دیتے ہیں تو اس مسئلے سے آپ سمجھے کہ پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین سے نیچے اتر جاتے ہیں نشے کی بیماری کے المناک انجام کے طور پر۔ تو اہل خانہ بھی جب باتیں مانتے ہیں اور فیورز دیتے ہیں اور اس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جسے میں محبت نہیں کہتا، یہ انیبلنگ ہے ہماری زبان میں، تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو کے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انکریز دی ڈوز۔ جب گھر والے اپنے ایڈکٹ سے یا نشے کے مریض سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ڈوز کو انکریز کرتے رہتے ہیں، تو خود ان کے اندر ایک نشے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں یا ہم روگ کہتے ہیں یا روگ کہتے ہیں۔ اور بائی اینڈ لارج 2 سال تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ، اور مریض کا نشہ ابتدائی 3-4 مہینے میں چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اندرونی ساخت ہے اور بیرونی ساکھ ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔